بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا بھرپور روزے رکھ رہے ہوں گے اور رمضان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کیجئے اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے والدین، دوست و احباب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے، تمام وباؤں سے محفوظ رکھے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تقسیم بنگال ہے اور اس کے ساتھ شملہ وفد ہے۔ صفحہ نمبر 19 اور 20 پر یہ دونوں موضوعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ان دونوں موضوعات کے جو اہم نکات ہیں ان میں سب سے پہلے تقسیم بنگال ہے، اس کے بعد تقسیم بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور تنسیخ تقسیم بنگال کے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے بعد شملہ وفد کی وزرائے ہند سے ملاقات اور مسلم لیگ کا قیام۔ یہ آج کے ہمارے موضوع کے ہمارا جو موضوع ہے اس کے اہم نکات ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہے تقسیم بنگال 1905، یعنی کہ 1905 میں بنگال کی تقسیم عمل میں آئی۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ صوبہ سب سے بڑا تھا اور رقبے کے لحاظ سے بھی یہ صوبہ تمام ہندوستان کے صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ چونکہ ہندو جو سرمایہ دار تھے، اس وجہ سے مکمل طور پر جو معاشی طور پر یہ صوبہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ تو لارڈ کرزن نے یہ سفارش پیش کی کہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے کہ چونکہ صوبہ بڑا ہے، اس وجہ سے ایک ہی گورنر جو ہے وہ اس صوبے کا انتظام چلانا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس سے اس صوبے کے دونوں صوبوں کے انتظامات جو چلانے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اس سفارش کے باعث اس تقسیم کے نتیجے میں جو یہ تقسیم کر دیا گیا، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مشرقی بنگال اور دوسرا مغربی بنگال۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ تو جب یہ تقسیم کر دیا گیا تو اس کے اثرات جو تھے وہ ہندوؤں پر بھی مرتب ہوئے اور مسلمانوں پر بھی مرتب ہوئے، لیکن وہ جو اثرات تھے وہ مختلف تھے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس بات سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی جارحداری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ تو جو مشرقی اور مغربی بنگال جب تقسیم ہوئے تو مسلمان خوش ہوئے، چونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اس وجہ سے وہ یہ خوش تھے کہ ہندوؤں کی جو اجارہ داری ہے اس سے بھی ہم نکل آئیں گے، اس وجہ سے خوش تھے۔ لیکن دوسری طرف جو ہندو تھے وہ اس بات سے ناخوش تھے کہ پورے جو بنگال میں ان کی جو معاشی اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو وہ صرف اور صرف مغربی بنگال تک محدود رہ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اس بات کو جو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ بنگال کی تقسیم کر دی گئی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اب ہندوؤں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ بنگال کی تقسیم کو جو روکا جائے، اس وجہ سے انہوں نے تمام تر ہتھ کنڈے جو بروئے کار لے آئے۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک لیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ تو انہوں نے پھر جو انگریزی حکومت تھی اس کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں جو تھی وہ روک لیں، اور لوگ جو ہندو جو سرمایہ دار تھے ان سے کہا کہ ٹیکس ادا نہ کریں، اور اس کے علاوہ انگریزی جو مال آتا تھا برطانیہ سے اس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ جب اس میں کامیاب نہ ہوئے تو بالآخر وہ تشدد پر اتر آئے۔
اور مسلمانوں اور جو انگریزی حکومت ہے اس کے خلاف تشدد پر اترا ہے، جس کی وجہ سے پھر انگریزی حکومت کو جو ان کی ماننا پڑی۔ ان حالات میں آخر کار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا، تو جو انگریز حکومت تھی وہ انگریزوں جو ہندوؤں کا جو برداشت بوجھ نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ان کو تقسیم بنگال تھا اس کو تنسیخ کرنا پڑا، اس کو منسوخ کرنا پڑا، ختم کرنا پڑا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا تقسیم بنگال۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ جب بنگال کی جو تقسیم منسوخ ہوئی تو اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ اب مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ تو 1 اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد جو سر آغا کی قیادت میں تھا وہ شملہ کے مقام پر جو ہندوستان کے اس وقت وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان سے ملے اور اپنے جو مطالبات تھے وہ ان کے سامنے رکھے، اور ان میں ایک جو واضح مطالبہ تھا وہ جداگانہ انتخابات کا حق تھا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اگرچہ کہ 1885 میں کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ بن چکی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ وہ ہندوؤں کی ایک نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ تو شملہ وفد تک مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے اس سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کی سیاسی جماعت ہونی چاہیے، تو مسلم لیگ کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل پائی۔ 1909 میں جو سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم ہوئی تھی وہ 1906 ہی میں قائم ہوئی تھی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا، اور جو مسلمان 1906 میں یہ مطالبہ لے کر گئے تھے کہ ان کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، وہ 1909 میں پورا ہوا، اور 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا جو حق تھا وہ دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو شملہ وفد اور اس سے پہلے تقسیم بنگال۔ پہلے بچوں آج کی آپ کی ڈائری تقسیم بنگال اور شملہ وفد، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔